موضوع نہیں ہے اصل میں جو اعتراضات ہے بالفرض دو منٹ کے لیے حیات النبی کا اعتراض ہے ان پر کہ نہیں حیات النبی ایک عذاب قبر کا اعتراض ہے اس پر دو وسیلے کا انکار اس پر تین سماع موتا والے کفر کا اس پر اعتراض کہ بھائی کفر کے فتوی لگا سماع جو مانے یا نہ مانے وہ تو وقر مسئلہ ہے کہ نا جو مانے اس پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ جو مانے وہ بھی ٹھیک ہے جو نہ مانے وہ بھی ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ اس پر کہ کفر کا فتویٰ لگانا کہ بھائی جو سنا کا کہہ لو کافر یہ جو اعتراضات اس سے پوچھنا کہ واقعی جو کتاب والی لکھتے یا جو لوگ ہمیں پہنچا دیتے ہیں مطلب یہ ہے یہ واقعی آپ کا اعتقاد ہے یا بعض ویسے لوگوں نے پہنچا دیا یہ تسلی کرنا ہے یہ کوئی مناظر نہیں ہے کہ بھائی یہ مناظر ہے یا باس ہے یا لڑائی ہے یا گڑائی ہے نہیں آپ کا اعتقاد میں موڑ سکتا ہوں نہیں تم میرا اعتقاد موڑ سکتے جن استاد سے میں نے پڑھا ہے کہ نہ بالفرض میں آپ کو اس سے اچھا عالم نہیں سمجھتا ہوں یہ کیوں بات ہے یہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو میں خوشامد کر دوں تو وہ جب میں آپ سے بڑے سمجھتا ہوں تو اس کی بات مانوں گا آپ کی بات تو نہیں مانوں گا تم مجھے اپنے استاد سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے ہو بلکہ اپنے جہاں سے بھی مجھے زیادہ نہیں سمجھتے یقیناً تو میں آج مثلاً آپ سے میں کیسے بات بنوا سکتا ہوں یا تم سے کیسے منوا سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس کا یہ اعتقاد ہے واقعی آپ کا یہ اعتقاد ہے یا نہیں ہے اگر آپ کا اعتقاد ہے وہ اعتقاد میں آپ کو موڑ نہیں سکتا ہوں یا میرا جو اعتقاد ہے میں اس کو میرا اعتقاد آپ نہیں موڑ سکتے مطلب وہ اللہ کی قبضے میں ہے لیکن ایک دفعہ یہ پتہ لگ جائے کہ واقعی آپ کا یہ اعتقاد ہے یا نہیں پہلے یہ اعتقاد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روض اطہر پر آدمی چاہے تو وہاں درود پڑے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتا ہے اور جواب دیتے کہ نہیں سنتا ہے مطلب آپ کا یہ اعتقاد ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اعتقاد جو ہے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے یا نہیں ہے کس قسم کا تعلق جس قسم کا بھی سمجھو تم سمجھو نہیں ایک تو یہ ہے کہ نا یہ مسئلہ آپ زیادہ اجلت نہ کریں نہیں اجلت کی ضرورت نہیں آپ وہ تعلق ایسا بیان کریں نا جس تعلق کے آپ قائل ہیں سوال یک طرفہ نہیں ہوتا سمجھے آپ حاکمانہ انداز میں یک طرفہ سوال مت کریں میں بھی آپ سے سوال کرتا جاؤں گا آپ مجھ سے سوال کریں اس طرح جا کے تو مسئلہ کھلے گا نا ٹھیک ہے آپ کا جب یہ بھائی خاموشی اختیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت مانتے ہیں جی اچھا موت کس مانتے مہربانی کرو ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہی موت مانتے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ بخاری شریف فرماتی ہیں ھذا کساء نزع فیھا روح رسول اللہ یہ وہی چادر ہے جس میں لپٹے ہوئے تھے نبی پاک اور آپ کا روح مقدس جو ہے وہ اس جسم سے پرواز کر گیا تھا یہی موت جی اچھا اب اس موت ماننے کے بعد اب آپ بتلائیں کہ وہ کون سا تعلق مانتے ہیں اب اس میں دو ہے کہ نام ایک تو آتا ہے کہ نام صبر کر آپ الحمدللہ ہم اور آپ بھائی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور بوکھلانے کی بھی ضرورت نہیں نہ آپ کو اور نہ مجھے اس بات تک یہ سارے ساتھی سن رہے ہیں آپ کا اور میرا اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روح مبارک جسم مبارک سے نکل گیا سمجھے موت واقع ہو ٹھیک ہے اب اس موت پہ آپ کا اور میرا اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا بھی اتفاق ہے اب جھگڑا آپ کے اور میرے درمیان یہ رہا کہ قبر مقدس کے اندر جب جسم مبارک نبی علیہ السلام کا دفن کیا گیا تو اس کے بعد اس روح کا تعلق جو جسم کے ساتھ ہے وہ کون سا ہے نہیں سمجھے ہاں جی اب یہ تعلق جو بھی آپ قائل ہیں جس تعلق کے بھی وہ ثابت کرنا آپ کے ذمہ ہوگا کہ قرآن پاک میں یہ تعلق لکھا ہوا ہے حدیث رسول اللہ سے یہ تعلق ہے اور اگر میں انکار کروں گا تو میرے ذمہ ہوگا کہ میں دکھاؤں گا کہ ایک دفعہ روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جانے کے بعد قیامت تک پھر تعلق نہیں پیدا ہو سکتا جب جسم سے روح نکل جائے ہاں جی تو قیامت تک پھر تعلق اس کے ساتھ دیکھو نا دیکھو
پہلے آپ یہ ثابت کریں نا کہ آپ کون سا تعلق مانتے ہیں. میں تعلق یہ مانتا ہوں کہ نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے کہ نا، سمجھ میں یہ بات آپ بیان کرتے جی. ہاں، ما احد من مسلمین، ایسا لفظ تو پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے. ایسا لفظ اگر آپ دکھا دیں تو آپ سچے اور مہمان گئے. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی. ہاں ہاں اب ٹھیک بات. حتی ارد علیہ السلام، حتی ارد علیہ السلام. حتی اردو ہے. حتی کے بعد اردو عبارت صحیح پڑھے. حتی ارد علیہ السلام، عبارت صحیح پڑھے نا آپ. حتی ارد علیہ السلام. اردہ بھی غلط. اردہ کون سا سیگا بنتا ہے؟ کتاب مت اٹھائیں، میری طرف دیکھیں مولانا، میری طرف دیکھیں نا. اوہو بعد میں اٹھانا. کتاب کیوں اٹھاتے ہیں؟ مجھے یاد ہے بہت ساری کتابیں. میں یہ سوال کرتا ہوں اردہ کون سا سیگا ہے؟ آپ حتی کے بعد اردہ پڑھتے ہیں؟ دکھاتا ہوں. کیوں؟ میری بات تو سنو نا. دکھائیں تو آپ بتا نا. کتاب والے غلط لکھ سکتے ہیں. نہیں وہ کتاب کے اندر آپ سن رہے ہیں. بھائی مار کا باہر لے گال نہ کرو. جو زیادہ متقی آ گئے نا لوگ. خاموش ہو کے بیٹھ. میں نے کہا حتی ارد علیہ کا نا. یہ دیکھ. ہاں جی آپ اردہ پڑھ رہے تھے نا. یہ اردہ مجھے پہلے یاد. ارد نہ آپ یہ تسلیم کریں نا کہ میں نے غلط دیکھو. اگر سبقت لسانی ہو گیا ہاں تو یوں کہیں نا. میں بھی تو وہی کہہ رہا. میں وہ مقدمہ تو نہیں کر رہا، پر آپ فرمائیں یہ کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. اور میرا فریضہ تھا کہ میں آپ کی غلطی نکالتا، جس طرح آپ کا فریضہ میری غلطی نکالتا. یہ کوئی تانے کی بات ہے. آپ تسلیم کر گئے. اچھا جی اب اس کا معنی کریں. ما من احد، بات سنو. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اب میری طرف دیکھیں. اب آپ کے ذمے یہ تین چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے ذمہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے روح مبارک کو جسم کے ساتھ کون سا تعلق. ایک دوسری چیز آپ کے ذمہ ہے اس روایت کی محدثین جو رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ اس کی توثیق کریں کہ واقعی اس کا ایک ایک راوی جو ہے یہ بالکل مسلم الثبوت ہے. دو تیسرے نمبر پہ اس روایت کا معنی آپ وہ کریں گے جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکرائے. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں چیزیں آپ ثابت کریں. اس کا معنی سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں کہ مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. اس کو ابو داود اور بیہقی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں تو نہیں شک. اچھا اور کیا آپ نے کہہ دیا. اب یہ تینوں سوال یہاں سے روح کا تعلق کون سا معلوم ہوا آپ کو؟ تو روح لوٹایا گیا مطلب یعنی جب کوئی مسلمان سلام بھیجتا ہے تو روح لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی آپ کا عقیدہ ہے. اب آپ ایک لمحہ کوئی دکھائیں ثابت کریں جس میں نبی علیہ السلام کا روح آ جا نہ رہا ہو. کوئی ایک لحظہ ایسا ہے جس لحظے میں کوئی درود و سلام نہ پڑھ رہا ہو. نہیں پڑھتا ہے کہ نا پڑھتے ہیں نا. تو اب آنے جانے کا کوئی وقفہ مل سکتا ہے. لوٹایا گیا ہے کہ نا. اب اگر آپ کتابیں مانتے ہیں تو میں دکھاؤں گا کہ پھر حضور سے نور نہیں نکلے گا کہ جب لوٹایا گیا کیونکہ ہر وقت ٹھیک ہے حدیث وہ مانتے نہیں. کوئی انصاف ہے اس چیز تو کتابوں میں لکھا ہوگا کہ ایک دفعہ آیا پھر نہیں نکلا. روایت یہ بتلاتی ہے کہ ما من مسلم جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو لوٹایا جاتا ہے. روایت تو کہتی ہے کہ جب پڑھتا ہے تو لوٹایا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈالا گیا پھر نہیں لوٹایا گیا. لوٹانے کا یہ میں توجہ ہو مانا کیوں کرتے آپ؟ مانا حدیث کا کریں نا. حدیث کا روایت کا معنی تو یہ نہیں. روایت کا معنی تو جناب یہ ہے رد اللہ. جب بھی کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ پاک لوٹا دیتے ہیں. آپ توجہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ نہیں چلو لوٹایا جاتا ہے. لوٹایا جاتا ہے. اب میں پڑھتا ہوں لوٹایا جاتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے لوٹایا جاتا ہے. اب آپ بتلائیں کہ کتنی مرتبہ لوٹایا جاتا ہے اور آنے جانے کا کوئی وقفہ بھی ملتا ہے. یہ تو تب مل سکتا ہے اگر درمیان کے اندر 1 منٹ کا وقفہ ہو جائے. میں پڑھوں اور اس کے بعد 1 منٹ کے بعد دوسرا پڑھے. جب لکھوں کھا لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں آنے جانے کا وقفہ کہاں ملتا ہے روح نبی کو؟
وہ آنے جانے کا جتنا بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک سے جزاک اللہ. اب بات نکلی. اب دیکھا اب خداوند قدوس کی قدرت آئی نا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ پاک قادر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح کو آتے جاتے یوں ہی چکر کٹواتا رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا اگر یہی عقیدہ ہے تو آپ ایمان سے بتلائیں یہ آپ والا عقیدہ کسی محدث کا ہے؟ یہ حدیث کا ہے اور کسی محدث کا؟ یہ حدیث کی تو مانا آپ نے نہ کیا. آپ نے تو کہتے ہیں متوجہ ہو جاتا ہے. نہیں حدیث کا تو آپ نے رد کر لیا. اچھا آپ نے انکار کر وہ تو آپ نے رد کر لیا. میں یہ کہتا ہوں اب آپ کا مطلب میں نے محدثین کا رائے بتا لیا رد کر لیا. حدیث پر میں رسول پاک کی حدیث بیان کرنے والے محدث نے کسی ایک محدث نے یہی مانا سمجھا جو آپ کر رہے ہیں؟ کس کا؟ کہ اللہ پاک قادر ہے کہ یوں کرتا رہے روح کو آتا بھی رہے جاتا بھی رہے. اللہ تعالیٰ اس وہ تو محدثین کا جو میں نے یا توجہ ہو جو کہہ دیا وہ تو آپ نے کر دیا رد. حدیث تو تم نے مانا نہیں مانا. حدیث جب میں نے کہا تم حدیث کو نہیں ماتا حدیث پر. ٹھیک ہے. اور حدیث اللہ تعالیٰ قادر ایک لوٹا بھائی صاحب سنو تو صحیح. جب آپ نے محدثین کا مانا تو حدیث کے کیا خلاف میں نے نہیں کیا. آپ یہ توجہ نہیں کیا. آپ نے نہیں کہا کہ میں نے تو کر لیا لیکن تو نے چونکہ مان لیا نہیں. یہ توجہ نہیں کیا آپ نے چھوڑ دیا کہ نا میں نے حدیث کے لفظ ہے رد اللہ. ٹھیک ہے. محدث کہتے ہیں یہ توجہ ہو. اب حدیث نکال دو ابھی. نہیں وہ تو آپ نے ٹکرا دیا. آپ نے رد کر. حدیث کا لفظ کون سا ہے؟ حدیث کا رد ہے. محدث کیا کہتے ہیں؟ محدث تو چھوڑ. محدث کی ضرورت نہیں آپ کو محدث بھائی محدث جو آپ نے حدیث پر آؤ. بھائی خاموش ہونا تو سب ہونا. حدیث کہتی ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس جگہ سے اور جہاں سے کوئی درود و سلام بھیجتا ہے تو اس وقت اللہ پاک لوٹانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہی معنی جو آپ نے سمجھا ہے 1400 سال کے پیٹے میں کسی اور محدث ایک محدث نے یہی معنی سمجھا؟ محدث کا معنی جو میں بھائی یہ بھی کرتا ہے کہ توجہ کبھی لکھتے کیوں لکھتے ہیں؟ لیکن وہ یہ ہے رد اللہ علیہ. لیکن وہ محدث تو آپ نے چھوڑ دے کہ بھائی آپ نے مان لیے تو میں بھی آپ سے نہیں منوا سکتا. نہیں میں مانتا ہوں. آپ منوائیں میں مانتا ہوں. حدیث آپ کہیں کہ فلاں محدث نے یہی مانا کیا میں مانتا ہوں. اس دفعہ میں نے محدث پیش کیا پھر پیش بھی نہیں کروں گا. نہیں کرو گے؟ نہیں قرآن اور حدیث. جزاک اللہ. اگر قرآن سنو پھر قرآن کہتا ہے کہ یمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. جس پہ موت آ جاتی ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نبی ہو غیر نبی ہو کافر ہو مسلمان ہو اللہ کہتا ہے یمسک اس کا روح قیامت تک کے لیے میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. آپ کی یہ روایت کہتی ہے کہ بار بار لوٹایا جاتا ہے. یہ قرآن سچا ہے کہ یہ روایت سچی؟ نہیں اب اس کا تم جواب دو گے. یہ تو جواب آپ نے دینا میں نے کیا دینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی کلام فرمایا ہے کہ وہ شریعت کے مخالف ہو بالفرض جیسے وہ عبس و تولا آتا ہے قسم کے بارے میں آتا ہے مثلا کہ تم نے کیوں قسم کھا لیا تم نے اس سے منہ کیوں پھوڑ دیا. جو چیز یا کام خدا کو پسند نہیں آیا وہ فوراً وہی آئی ہے. یہ حدیث آ گئی تھی نا. اللہ کے بندے یہ تو امام محدثین تو کہتے ہیں یزید بن عبداللہ بن قصید اس کا راوی ہے متروک ہے ضعیف ہے. 15 محدثین نے اس کو صحیح کہا. امام بخاری ایک صحیح امام بخاری ابن حبان امام احمد بن حنبل جامع صغیر جامع کبیر سیوطی سب نے اسے لکھا ہے کہ یزید بن عبداللہ بن قصید جو ہے یہ متروک الحدیث ہے. آپ قرآن کی نص قطعی کے مقابلے میں متروک الحدیث کی روایت لاتے ہیں. متروک نہیں محدثین جنہوں نے کہا ہے. اچھا آپ بتائیں ایک مسئلہ بتائیں جن لوگوں نے اس روایت کا انکار کیا وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ مسلمان تو کفر کے فتوے تو آپ کا کام ہمارا تو کفر کے فتوے کا کام تم لگا دو. مولوی صاحب ہمارا کفر کے فتوے لگانے آپ کا کام ہے تو فتویٰ لگا دو. انصاف یہ ہے کہ جن محدثین نے کہا ہے کہ یہ روایت نہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس نے کہا کہ یہ صحیح ہے میں تو کہتا ہوں وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان مغالطے والے کو کافر میں نہیں کہتا. اگر آپ بننا چاہتے ہو تو میں آپ کو کہوں گا. میں تو مسئلہ یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس کی نص کہ ہم تو مغالطے والے کو کافر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جو فتوے کفر کے چڑھاتے ہیں. بات سنو نا اب یمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى
ایک مفسر کوئی آپ دکھائیں جس نے اس آیت کے خلاف کہیں قول کیا ہو. اب تقابل آ گیا قرآن پاک کی آیت کا اور اس حدیث کا. جی قرآن کے بارے میں تو اختلاف کسی محدث کا نہیں کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس روایت کے بارے میں تو محدثین کا اختلاف آ گیا ہے. آپ فیصلہ کس پہ دیں؟ اچھا یہ آیات جو تو پھر پڑھ یمسک التی قضا علیہ الموت، روک لیتا ہے اللہ پاک ان روحوں کو قضا علیہ الموت جن پہ موت کا فیصلہ ہو جائے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور جن پہ موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کی جانوں کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اِلَىٰ أَجَلٍ، جب تک ان کی موت کا وقت نہ آ جائے. مگر یہ بات موج والوں کو سمجھ نہیں آتی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب دیکھا موت اور نیند کی حالت کا اللہ نے فرق کیا ہے. جس پہ موت آتی ہے اس کی جان کو روک رکھتا ہے اور جس پہ نیند ہوتی ہے اس کی جان کو چھوڑ دیتا ہے. اب آپ بتلائیں یہ روایت نیند ثابت کرتی ہے یا موت ثابت کرتی ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ قاعدہ جو ہے آیات سے گئی انہیں قیامت تک کسی کی روح آف دیا تخصیص ہے، کسی کا ولی کا یا نبی کے کسی کا بھی نہیں، کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. نہیں، بات آپ نہیں سمجھے. یہ قانون اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اور اسی قرآن میں قانون کے مطابق اپنی قدرت کا جب اظہار کرتے ہیں، جس طرح عزیر علیہ السلام کو موت دی پھر زندہ کیا، یا وہ بنی اسرائیلیوں کے لشکر کو فوت کیا پھر زندہ کیا، وہ تو پیغمبر کا اعجاز جہاں اللہ نے پیش کیا ہے تو قرآن میں اعلان بھی کر دیا ہے. یہاں تو قرآن پاک میں قانون بیان ہو رہا ہے. جس کے متعلق شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں وَالضَّابِطَةُ أَنَّهُ لَا سِمَا فِي الْقَبْرِ. یہاں اللہ پاک نے ضابطہ اور قانون ذکر کیا ہے کہ موت چاہے کسی کی ہو، موت کا تقاضا یہ ہے کہ یمسک التی قضا علیہ الموت. اب قرآن پاک کی نص قطعی اور روایت کا مقابلہ آتا ہے. آپ بتلائیں امام ابو حنیفہ کا کیا مذہب ہے یہاں جب قرآن اور روایت کا مقابلہ آ جائے؟ قرآن کہتا ہے ذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، روایت کہتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آپ کے امام کیا کہتے ہیں وہاں؟ تو اس طرف نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ وہی تو قرآن کے مقابلے میں یہی روایت آتی ہے. جھگڑا ہے کہ نا پہلے تو قرآن وہاں بھی قرآن کا مقابلہ ہے، یہاں بھی قرآن کا مقابلہ. مسئلہ پیش آتا ہے کہ نا جس چیز میں مسئلہ پیش ہے اس میں تو پہلے تو مسئلہ کر کے نا مولوی صاحب آپ حوصلہ کریں، حوصلے سے کام. مسئلہ وہی ہے کیوں وہاں بھی قرآن کے مقابلے میں روایت ہے، یہاں قرآن کے مقابلے میں آپ روایت پیش کرتے ہیں. وہاں اس مقابلے میں جس طرح فیصلہ امام صاحب کرتے ہیں اپنی ایمانداری سے، وہی اسی طرح فیصلہ یہاں بھی آپ نہیں. پہلے یہ حیات کا مسئلہ ختم ہو جائے. وہی حیات کی تو بات کر رہا ہوں. اللہ کے بندے قرآن پاک کہتا ہے یمسک، ٹھیک ہے، اور روایت کہتی ہے یردو. اب مقابلہ ہے کہ نہیں مقابلہ؟ آپ بتائیں فیصلہ کس پہ کریں گے؟ فیصلہ جو قرآن پر جو قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے. استغفر اللہ، بات نہیں بھائی صاحب سمجھے. وہی تو میں کہتا ہوں کہ ٹکراؤ نہیں ہے، اور جہاں ٹکراؤ آ جائے وہاں حدیث نہیں ہے. حدیث وہ ہوتی ہے جو کتاب اللہ سے ٹکرائے نہیں. یہ روایت اگر آپ کا معنی صحیح کیا جائے تو قرآن سے ٹکراتی ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ اچھا وہ حدیث جو آئی ہے پہلے اس حدیث کی بات ختم کر لینا، پہلے اس کو طے کر لینا، اس کو بھی حل کریں گے انشاءاللہ. اس حدیث کا جو یہ مطلب ہے کہ روح اس پر لوٹائی جاتی ہے. جی لوٹائی جاتی ہے. اس نے 15 محدثین نے جو بیان کیا ہے جناب سن لو، علامہ سیوطی نے 13 معنی اس کے کیے ہیں. آئی سمجھ؟ کسی نے استغراق مراد لیا ہے، کسی نے توجہ مراد لی ہے. یہ محدثین اس لیے اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں. اگر روایت صحیح ہوتی تو ایک معنی ہوتا، یہ 13 قول نہ ہوتی. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کی تعویل کریں، ورنہ قرآن سے جو روایت ٹکرا جائے گی، قرآن مقدس کے مقابلے میں روایت پہ عمل کرنے والا شخص وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہیں قرآن سے ٹکرائے گا نہیں. کیا تو کیوں نہیں ٹکرا تو رہی ہے. اب تو اس لیے فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑا کہ قرآن پاک کہتا ہے یمسک اور یہ کہتی ہے یرسل. اب مقابلہ جب آ گیا، اب آپ فیصلہ کریں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق کیا فیصلہ ہونا چاہیے. ابھی حنیفہ کا اچھا حنیفہ کی اب ضرورت بھی نہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہے، چلو آپ کریں. 15 محدثین نے اس کو صحیح. میں کہتا ہوں 1000 محدث اکٹھا ہو جائے، امام ابو حنیفہ کی جوتیوں کی خاک کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. سن لیا آپ نے؟ امام بخاری جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے غلاموں کا غلام ہے.
سیوطی وغیرہ جو محدث، بھائی بات سنو نا، جو محدث آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد نہیں ہو سکتے. اور امام ابو حنیفہ جب بات قرآن مقدس کی آیت کا معنی کرتے ہیں، مقابلے میں حدیث رسول اللہ آتی ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں. آپ ادھر اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ادھر کہتے ہیں میں محدثین کو مانتا ہوں، حنیفہ کو نہیں مانتا. نہیں، اس میں جو ہے، اس میں حدیث میں تو امام بھائی امام صاحب کا تو مذہب یہی ہے نا، تبن لک یا قائل السماء. یہ غرائب التحقیق امام ابو حنیفہ کا فتاوی نہیں ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا کہ راہ رجلن، ایک آدمی کو دیکھا کہ انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جا رہا ہے، پیچھے سے آ کے کہتے ہیں تبن لک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یسمعون کا، کیا تیری بات سن رہے ہیں؟ امام صاحب کا تو مذہب بھی یہی ہے کہ مردے سنتے بھی نہیں ہیں، اور آپ اس کے قائل ہیں، پھر بھی آپ حنفی ہیں. نہیں، میں تو حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث استغفر اللہ، حدیث آپ زیادہ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ زیادہ جانتے ہیں. نہیں، تو جو بخاری میں لکھی حدیث کے جوتوں کو آواز سنتا ہے آپ مانتے ہیں؟ بات سنو، ساری حل کریں گے، پہلے اس کا طے کر لو. نہیں، جو اس کے یہ اقرار کرو نا، یہ اقرار کرو کہ اقرار کرو جب تک غلط کیا. اب دیکھا یہ سننے والے کیا آپ کی باتیں ساری ٹیپ میں جا رہی ہیں، میری بھی. آپ نے جو روایت دلیل کے لیے پیش کی ہے، آپ اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کے فیصلے صحیح 1500 محدثین تقریباً 15 صرف 15 یا اچھا سنو نا، 15 محدث، چلو بات مان لیتے ہیں، 15 محدثین کا نام آپ بتلا. نہیں ادھر نہیں جائیے، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں نا. 15 محدث، سنو نا میری بات سنو. ہاں، ہر کتاب کا آدمی حافظ نہیں ہوتا ہے کہ ہر کتاب کا حافظ. میری بات آپ نہیں سمجھے. میں کہتا ہوں کہ جس روایت کے بارے میں اتنا اختلاف ہے کہ 1600 محدثین میں سے 15 محدث کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، باقی محدثین کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کو حدیث نہیں مانتے. اس کو 1500 کہاں ہے؟ 1600 محدث ہے کہ نہیں اسماء الرجال کا؟ نہیں، اس میں 1500 1600 محدث کتنا نقاد رجال کے محدث ہیں؟ نہیں، اس کے جو مثلا رد کیا ہے وہ کتنے محدثین ہیں؟ 15 تو آپ نے گن دیے نا کہ انہوں نے مان لیا، باقی 16واں کیوں نہیں آئے؟ اگر یہ روایت صحیح ہے، دیکھو یہ روایت جو ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کوئی محدث بھی اس کی تردید نہیں کرے گا، کیوں؟ چونکہ صحیح ہے، اس لیے اتفاق ہے ہر کسی کا. آپ کی یہ روایت اگر قرآن سے نہیں ٹکراتی اور صحیح ہے تو یہ صرف 15 کیوں نکل آئے اتنے بڑے میدان میں، اتنے بڑے نکار خانے میں؟ 1600 جو ہے وہ تو پیش کر، کون 1600 جو ہے مثلا وہ کون ہے کہ وہ نہیں مانتے اس کو؟ آپ کو جو لگا دے کہ بھائی نہیں مانتے. نہیں، آپ نے جتنا گنا ہے آپ نے پوری کھنگال کیا کہ نہیں؟ نہیں، میں تو کھنگال نہیں کیا. مطلب یہ تم جو ویسا کہتے 1600 جو نہیں مانتے. مولوی صاحب دیکھو، تو 1600 پیش تو کچھ کتاب میں چل رہی ہے، 1600 لکھے نہیں. بھائی صاحب دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مقدس جو ہے یہ احسن الحدیث ہے. رسول اللہ کی حدیث پہ عمل اس حدیث پہ ہوگا جو کتاب اللہ سے ٹکرائے گی نہیں. یہ ہے ٹکراتی، یا تو آپ اس کا معنی وہ کریں کہ اللہ کی کتاب سے ٹکرائے نہیں، اور اگر ٹکرائے گی تو یہ حدیث نہیں ہوگی. اس کو پھر بھی قرآن کے خلاف پا کر جس کو حدیث کہے گا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. وہی حدیث ہوتی ہے جو کتاب اللہ کا معنی موافق کرے یا کتاب اللہ پر زیادہ کوئی حکم لگائے. جو کتاب اللہ سے ٹکرا جائے یہ رسول کا کام نہیں ہے کہ قرآن کچھ کہے اور حدیث رسول اللہ کچھ کہے. یہ فیصلہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے کہ نا قرآن اور حدیث میں اختلاف، صحیح حدیث اور قرآن میں اختلاف بھی نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا، جزاک اللہ، نہیں ہو سکتا. تو اب قرآن کا معنی بنتا ہے آپ کیا کریں. قرآن مقدس کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. 2 موتیں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی، نیند والی اور اس دوسری موت. اللہ پاک فرماتے ہیں فرق یہ ہے نیند اور موت میں کہ یمسک التی قضا علیہ الموت، جس آدمی پہ موت کا فیصلہ ہو جائے یمسک، اس کے روح کو تو اللہ پاک روک لیتے ہیں، اور جس پر موت کا فیصلہ نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کب تک چھوڑ دیتے ہیں؟ الی اجل مسمی، جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے. اب آپ بتلائیں، موت کا معنی خدا تو کرتا ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے الی اجل مسمی اس کا روح بند رہتا ہے. آپ
کی یہ روایت کہتی ہے کہ روح آتا جاتا رہ جاتا ہے، یہ کوئی کبڈی کا کھیل بن رہا ہے، یہ قرآن و سنت کی بات ہے؟ ایک روایت تو نہیں ہے کہ نا، اس روایت کا تو طے کریں نا، جیسے اس روایت اللہ کے بندے قرآن کے مقابلے میں یہ تو روایت مان لو نا کہ یہ مقابلے ہے، دوسری روایت کی طرف بھی جاتے ہیں، کون کہتا ہے جو ہے نہیں روایت جو تقریباً مطلب یہ ہے یہ روایت تو غلط ہوئی نا، یہ تو قرآن کے مقابلے نہیں ہے، تو پھر مانا اس کا صحیح کرو۔ حدیث کا معنی یہ آیات کا معنی کہہ دے کہ بھائی پھر دنیا میں زندہ اٹھ کے آئے اور تم کہہ کہ زندہ ہوگا، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا بھائی۔ یمسک کا لفظ ہے، کچھ دیکھو تو صحیح، خدا سے خوف کرو، خدا کا قرآن تو یہ ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، اس جان اور روح کو اللہ پاک روک رکھتے ہیں، اور نبی پاک اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں، روى الامام احمد عن الامام شافعی عن الامام مالک عن عبد الرحمن بن کعب عن کعب بن مالک عن النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ۔ اس آیت کی تفسیر نبی پاک بھی یہ فرما دیتے ہیں کہ قیامت سے پہلے روح لوٹ کے نہیں آتا۔ آپ کی روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، مانا تو اس کا کرے گا نہیں۔ بخاری شریف کا جو حدیث آتا ہے کہ یہ بخاری شریف کا حدیث ہے یا کس کا ہے؟ ابو داؤد کا ہے۔ اب پہلے یہ تو اقرار کر لینا، اس حدیث کی طرف بھی جاتے ہیں، بھائی میں خود پڑھوں گا۔ یہ ہے کہ نا اگر اس طریقے سے حدیث ہے حوالے والے بولے آیات شریف جو ہے ایک ہے صریح آیات قطعی نص، ایک اشارت النص ہو یا عبارت النص ہو یا دلالت النص ہو، جس آیات میں شبہ ہو تو اس وقت حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں جب شبہ ہو، جب شبہ ہو، جب شبہ نہ ہو، صریح آیات ہو تو اس وقت حدیث کم نہیں دے سکتے۔ ہاں حدیث کم دیتی ہے، 80 قسم ہے قرآن کی آیاتیں کہ وہ بغیر شارع علیہ الصلوۃ والسلام کوئی حل نہیں سکتے جب اس میں کوئی شبہ ہو۔ اب فرض اور واجب کا کیا فرق ہے؟ فرض بھی نص سے ہے، یہی قطعی اور ظنی کا، لیکن وہ ظنی ہے، وہ واجب قرار دیا۔ اسی طرح اگر اس آیات میں شبہ ہے تو حدیث کی خود ضرورت ہے، ہم نہیں چل سکتے ہیں جب شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہ ہو۔ اگر وہ صریح ہے آیات تو بھائی آیات ماننا پڑے۔ بالکل نہیں، یہ ٹھیک ہے بات آپ نے۔ یہ دیکھو بخاری شریف کا جو قبر میں بٹھاتے ہیں اور سوال جواب اس سے ہوتا ہے، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آدمی، آپ بھائی دلالت کی طرف نہ جائیں۔ اگر قرآن پاک کی یہ نص قطعی ہے تو نص قطعی لا یحتمل التاویل ولا التخصیص، نہ اس کی تعویل ہو سکتی نہ تخصیص ہو سکتی ہے، اور جو قائل ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ قرآن مقدس کی آیت کی نص قطعی بھی ہے اور اس کی تفسیر خود رسول اللہ نے فرما بھی دی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلاں دلالت کرتی ہے فلاں، کیوں؟ یہ مسئلہ پہلے طے کر لیں، پھر دلالت کرنے والی چیزوں کی تعویل تو کریں گے، اللہ کی کتاب اللہ کی آیت کی تعویل نہیں کریں۔ نہیں وہ نہیں، آپ بہتر بھی کرے، چلو مجھ سے تو آپ نے مان لے کہ نا جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قبر میں آدمی بٹھایا جائے، پہلے آپ یہ طے کر لینا، پہلے میں سارا کچھ کہتا ہوں، یہ زندگی پہلے آپ تو یہ بتلائیں نا، پہلے آپ تو یہ طے کر لیں کہ قرآن مقدس کی نص قطعی ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یعنی مردے کی روح جو واپس نہیں آ سکتی، قرآن یہی کہتا ہے، قرآن یہی کہتے ہیں، یہی کہتا ہے نا۔ قرآن مقدس کی نص قطعی کا یہی دباؤ ہوا کہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت تک واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی، مسئلہ تو گیا ختم ہو۔ اب رہی وہ چیز کہ بعض اوقات قبرستانوں میں کہیں رونے کی آواز آتی ہے یا مردے کو آ کے بٹھاتے ہیں، بھائی جان اگر ایمان اندر ہو تو یہ بات مشکل نہیں، کیوں؟ وہی خدا جو یہ قانون بیان کر رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے روح واپس نہیں آ سکتی، وہی خدا اگر عذاب و ثواب دینا چاہے تو اسے روح کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو کھجور کے سوکھے تنے سے بھی بلوا سکتا ہے، وہ پتھر سے کلام کروا سکتا ہے، وہ آگ سے کلام کرتا ہے، پانی سے کرتا ہے۔ اگر روح کے بغیر جسم کو عذاب ثواب دینا چاہے یا روح کو الگ اور جسم کو الگ، آپ کو اور مجھے دخل دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ کا اور میرا مذہب تو یہ ہونا چاہیے کہ عذاب القبر حق، عذاب ثواب قبر کا حق ہے، جو منکر ہے وہ کافر لا شک ہے، اس کی کیفیت خدا جانتا ہے، آپ قانون بھی مانے، خدا کی قدرت کو بھی مانے۔
قانون یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے روح کسی کا واپس نہیں آ سکتا، ورنہ قرآن کی نص سے کتبی حرف لازم ہے۔ اس بات تو میں نے ایک کتاب میں وہ ایک لکھتا ہے کہ روح یہاں قبر میں نہیں ہوتا ہے، عالم برزخ کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ روح جسم کے اندر اسی طرح آتا ہے جس طرح انسان اب ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ روح سینے کے تک، سوال جواب ہے۔ چوتھی فرماتا ہے کہ نہیں، کفن اور جسم کے درمیان میں رکھ دیتا ہے سوال جواب کے لیے۔ اب ان حدیثوں میں اگر ایک کو مانے ایک کو نہ مانے تو ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ کیفیت میں اللہ کے ایمان ہے اس بات پر کہ سوال جواب ضرور ہوتا ہے، اللہ جس طرح چاہے کرتا ہے، لیکن کیفیت کی ضرورت ہی نہیں، کیفیت معلوم نہیں کرتا اللہ۔ ہاں جی مولوی صاحب، جو تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے، جو بھائی دیکھو نا، پہلے ایک بات طے کر لیں، کرتا ہوں تو ہو گئی نا، یعنی دیکھو نا، تفسیر مظہری والا ہو یا ظفری والا ہو، روح البیان ہو، روح المعانی ہو، وہ آپ کی اور میری طرح محتاج ہیں، سمجھے؟ مجتہد نہیں، معصوم نہیں، ہم بھی مجتہد نہیں، معصوم نہیں، ہم بھی کسی سے نقل کریں گے، وہ بھی کسی سے نقل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا استدلال ہوتا ہے 4 استدلال، کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر صحابہ کرام کا اجماع، پھر امام ابو حنیفہ کا اجتہاد۔ اس کے بعد 5ویں دلیل کوئی شریعت کی ہے؟